آیت اللہ مرشی نجفی، ان کو براہ راست کچھ امام زمانہ علیہ السلام نے نصیحتیں کی، وہ ظاہر صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کے تھرو ہم تک اس پیغام کو پہنچایا تھا۔ آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے کہ جب میں جوان تھا تو اس زمانے میں میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں زیارت کے لیے حرم عسکرین، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اب بھی جنہوں نے سفر کیا انہیں پتہ ہے کہ بہرحال پہلے تو حالات اور اس سے بھی زیادہ خراب تھے، اب بھی لوگ جب وہ سفر کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں سامرہ والا دیکھتے ہیں کیسا بیابان اور ویران جگہ اس میں آتی ہیں، تو ان کے اس زمانے کے اندر تو حالات اور کیسے خراب ہوں گے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ جو حرم عسکرین ہے اب تو نئی زری بھی وہاں پر جو ہے وہ لگی ہے، اور اندر جو تو ایک درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہہ رہے ہیں میرے ایک تو ان دونوں ائمہ کے قبور کی زیارت کے لیے بھی تھا ارادہ، اور حرم سید محمد جہاں وہ قربانی وغیرہ بکرے کی جاتی ہے وہاں عام طور پر دیکھیے اب اس نام لحاظ سے ان کا نام مشہور ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں اس طرف جاتے ہوئے میں راستہ بھول گیا، راستہ گم ہو گیا، اور اتنا وقت گزر گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی، شدید ترین گرمی تھی، مجھے غش آنے لگے، یہاں تک کہ راستہ نہیں ملا، اور یہاں تک کہ میں بالکل جاں بلب ہو گیا اور مجھے اپنے بچنے کی بھی امید نہیں رہی۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اب واقعہ تفصیلی ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اچانک سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، امام نے ان کو راہ بھی بتائی اور کچھ خاص تاکیدات کی۔ وہ تاکیدات جو کتاب ہے قبسات، جو سید عادل علوی جو خود ان کے شاگردوں میں سے رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے، قبسات کو، قبسات میں وہ سب چیزیں جمع کی ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی خورشید فقاہت کے نام سے ہو چکا ہے۔ یہ اگرچہ کتاب بہت زیادہ اویلیبل مارکیٹ میں نظر نہیں آتی، پرانی کسی کے پاس رکھی ہو تو کسی کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے کتابیں دوبارہ چھپی بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اور اس کے علاوہ منتخبات ابن العلم میں اور منتقم حقیقی وغیرہ کتابوں میں بھی ان تمام تاکیدات کا جو آقا مرشی کو کی تھیں اس میں اس کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر مجھے تلاوت قرآن کرنے کی نصیحت کی، کہا کہ تلاوت قرآن کو لازمی کرو۔ اچھا کتنی دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن ختم ہوتی چلی جا رہی، بس رمضان آتا ہے تو تھوڑا بہت قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ قرآن ویسے ہی بند رکھا رہتا ہے۔ بلکہ کہیں میں لطیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کوئی دادی اماں اپنے پیسے جو قرآن کے اندر چھپا کے رکھ رہی تھیں، تو کہا کہ دادی اماں یہ کہاں پر رکھ رہی ہیں؟ کہاں بیٹا مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اس کتاب کو کبھی کم کھولو گے نہیں، اس وجہ سے محفوظ ترین جگہ یہی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ تو ایک عجیب، ورنہ بہار ہے قرآن کی لوگوں کی زندگیوں میں، اس لحاظ سے قرآن رائج رہے، نوجوان بچے قرآن کو پڑھیں اور ان کو اس طرح کے مواقع میسر ہوں، ایسے پروگرامز ان لوگوں کے لیے کروائے جائیں، اجتماعی جو ہے تلاوت قرآن کے سلسلے میں جو ہے حرموں کے اندر بھی جو ہے اس طرح سے تقاریب منعقد ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر بیدار کرنے کے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے۔ تو امام نے ایک تو تلاوت قرآن کی بہت تاکید کی۔ اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام نے نماز تلاوت قرآن کے ساتھ نماز شب کی بھی تاکید کی، اور بلکہ نماز شب اور تلاوت قرآن کے لیے امام نے فرمایا کہ اے سید، ایک جملہ کہا، اے سید ان اہل علم پر افسوس ہے کہ وہ خود کو ہم سے نسبت دیتے ہیں اور ان اعمال کو انجام نہیں دیتے۔ تو خاص طور پر جو دینی طالب علم ہیں یا جو اہل علم حضرات ہوں، وہ تو علی الخصوص کبھی بھی نماز شب کو اور تلاوت قرآن کو فراموش نہ کریں۔ امام زمانہ نے باقاعدہ شکایت کی ہے اہل علم افراد کی کہ یہ خود کو ہم سے نسبت دیتے ہیں اور ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں، یعنی تلاوت قرآن اتنی انجام نہیں دیتے اور نماز شب نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد ہے زیارت قبور ائمہ اور اولاد ائمہ کی تاکید کی امام نے۔
اب تو ماشاءاللہ اس میں لوگ جانے لگے ہیں. البتہ قبور ائمہ لیکن ایران وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کبھی کوئی لے جانا بھی چاہے کہ چلیں یہاں پہ بہت سے امام زادوں کی قبور بھی ہیں, وہاں چلیں تو لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. امام نے اولاد ائمہ کی قبور کی زیارت کی بھی تاکید کی کہ ان کی قبور پہ بھی جایا جائے. اس کے علاوہ پھر امام نے احترام ذریت سادات کی تاکید کی. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, نہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں, صرف ہیڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس کافی کہ امام نے تاکید کی ہے تو ہمیں اس کو. اچھا, اس میں بھی اب آج کل لوگ اس طور پر لے کے آنے لگے ہیں کہ ان کی لحاظ سے سادات کی فضیلت کا انکار, کہ بس یہ سادات دیکھی, ٹھیک ہے یہ یقینی بات ہے کہ سادات کو بھی اپنی نسبت کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہیے, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ فضیلتوں کا حامل ہونا ذمہ داریوں کو کمی نہیں کرتا ہے. تو جتنی فضیلت آپ کی ہوگی اتنا ہی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا, وہ ایک اپنی الگ جگہ بات ہے, لیکن دیگر افراد کو چاہیے کہ ان کی بہرحال عزت و احترام میں کمی نہ کرے. امام نے اس کی تاکید کی ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کی قبور ہیں, شہداء کی قبور ہیں, صالحین کی قبور ہیں, وہاں بھی ضرور گاہے بگاہے زیارت کے لیے جائیں. کتنے افراد ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, لوگ سالہ سال اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جاتے ہیں, سالہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں, جب وہاں قبروں سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا ہے. تو بہرحال اس کی تاکید امام نے کی. عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں, اپنے نجاست کی حالت میں بھی جا سکتی ہیں. لوگ اتنے زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ بیچ میں چلیں یہ والا فقہی مسئلہ بھی آ گیا. اس کے علاوہ امام نے خاص طور پہ آیت اللہ مرشی کو اس بات کی تاکید کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطبہ شقیہ ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, حضرت امیر کے اس خطبے کو حفظ کرنے کی تاکید کی. اور ایران میں باقاعدہ اس کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, خطبہ شقیہ باقاعدہ طالب علموں کے لیے, حتیٰ کہ استادوں تک کے لیے اس کا مقابلے ہوتے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کو اس میں انعامات بھی لکھے ہوتے ہیں. اسے زیارت کربلا کے لیے بھیجا جائے گا, مشہد کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا, اور مختلف جو ہے اس طرح کے ان کو انعامات, مقابلے کی ایک فضا, تاکہ لوگوں کے اندر, یہاں پہ بھی ہمارے جو مدرسے کے مسئولین ہیں, میں بہرحال ان سے یہی درخواست کروں گا کہ بچوں میں اس طرح کی چیزیں, کہ خود حضرت حجت نے باقاعدہ کہا کہ خطبہ شقیہ جو ہے اس کا جو متن عربی والا ہے اور اس کا ترجمے کے ساتھ اس کو جو ہے حفظ کریں. تو ایک اس کی تاکید کی. اس کے علاوہ حضرت حجت نے خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حفظ کی تاکید کی ہے جو دربار میں دیا تھا. اللہم صلی علی محمد. باقاعدہ مدارس میں مسئولین کو بچوں کو سلیبس میں شامل کر کے یہ چیزیں حفظ کروانی چاہیے. امام زمانے کی خواہش تھی کہ آیت اللہ مرشی نجفی تک سے یہ بات کہی. اور اسی طریقے سے امام نے خاص طور پر والدین کی خدمت کی تاکید کی ہے, خواہ وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں. اب مرنے کے بعد خدمت کیسے ہوگی؟ یقیناً ان کے واجبات کو انجام دینا, ان کے لیے دعائے خیر کرنا, ان کے لیے تلاوت قرآن کرنا, ان کے لیے اعمال صالحہ انجام دینا, ان کے لیے حج و عمرہ و زیارات کا ثواب کو ہدیہ کرنا وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی چیزیں خواہ زندہ ہوں خواہ انتقال کر گئے ہوں, خاص طور پر تاکید کی ہے. اور ایک اور چیز جس کا آج کل بڑا مذاق اڑایا جانے لگا ہے, امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی سے کہا کہ ایک عقیق جس پر 14 معصومین کے نام کندہ کیے جائیں اور اس کو میت کے منہ میں رکھنے کی تاکید کی. اور الحمدللہ مدرسے کو بھی افتخار رہا ہے کہ باقاعدہ ہم نے اس میں اپنے کفن بیگ کے اندر عقیق کے اوپر باقاعدہ پرنٹنگ کروا کے ائمہ کے نام اور وہ اس میں, تاکہ مردے کے منہ میں رکھا جا سکے. اور اس چیز کو آغا سیستانی نے بھی, اور جتنے مراجع جنہوں نے العروۃ الوثقی پہ حاشیہ لکھا ہے, سب نے اس کی تاکید کی اور عروہ کے اندر اس کو جو ہے نقل کیا. امام زمانہ نے الگ سے آیت اللہ مرشی کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ, اور ابھی بھی کسی کو چاہیے تو ہمارے یہاں مدرسے سے اویلیبل ہوتا ہے, کوئی الگ سے کسی کے پاس کفن موجود بھی ہے تو الگ سے بھی عقیق لے سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے نماز جماعت میں شرکت کی تاکید کی. اس میں بھی جتنی ممکن ہو سکے, اور بہرحال کچھ ایسے انتظامات مساجد کے اندر کرنے چاہیے کہ بہت زیادہ گھنٹہ بھر ایک مسجد کے اندر نماز کے اوقات میں لگ جاتا ہے, تو لوگ عام طور پر اس وجہ سے بھی اس میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں. جس قدر ممکن ہو
اختصار کے ساتھ، ایران میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس اختصار کے ساتھ نماز ہوئی اور ختم ہو گئی تاکہ لوگ آرام سے آ جا سکیں، گھنٹہ بھر نہ لگے، تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ امام نے فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن کے مطالعے کی تاکید کی۔ روزانہ کی بنیاد پر فقی مسائل، احادیث مبارکہ، تفسیر سے ایک نہ ایک صفحہ آپ ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ امام زمانہ کی خواہش ہے، امام زمانہ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کرنے اور اس کی دعاؤں کو حفظ کرنے کی تاکید کی۔ مثلا بچوں کو واقعتاً دعائے عافیت ہے، والدین کے حق کی دعا ہے، یا جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنی اولاد کے حق کی دعا ہے، موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے ایک دعا ہے۔ کتنی صحیفہ کاملہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار، کتنے قیمتی امام کے جملے اس کے اندر ہیں۔ باقاعدہ کورس سلیبس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے، ان دعاؤں کو باقاعدہ۔ بچے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پوری حفظ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک دو صفحے کی چیزیں، دعائیں نہیں یاد کر سکتے، وہ بالکل کر سکتے ہیں، بس ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اچھا، اس کے بعد واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ بہرحال آخر میں آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ دعا دیجیے اس ملاقات میں۔ امام علیہ السلام نے پھر آیت اللہ مرشی نجفی کے لیے دعا کی اور اپنے دستے دعا کو بلند کیا اور یہ دعا دی کہ پروردگارہ تجھے اپنی پیغمبر اور ان کی آل کا واسطہ اس سید کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ دین کی خدمت کی توفیق، یہ سب سے پہلی دعا آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمانہ علیہ السلام نے دی، اور اسی دعا کے نتیجے میں آیت اللہ مرشی نجفی نے قم کے اندر ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری کو قائم کر دیا۔ حرم معصوم قم سلام اللہ علیہ کے بالکل سامنے ان کی قبر بھی ہے، آیت اللہ مرشی نجفی کے، اور ان کا کتاب خانہ بھی ہے، جہاں پر اور بہترین بہت ہی بڑی لائبریری جو ہے وہاں پر قائم کی گئی۔ اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے اگلی دعا یہ کی کہ پروردگارہ اسے مناجات کی لذت و شیرینی عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ جب بھی آیت اللہ مرشی نجفی اکثر و بیشتر ہاتھ میں بس ان کے رومال رہتا تھا اور اپنے آنسو پوچھتے رہتے تھے، انتہائی رقیق القلب، ہر وقت گویا آنسو آنکھوں کے اوپر رکھے رہتے تھے۔ مناجات کی ایسی لذت اور ایسی شیرینی عطا ہوئی تھی امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں، اور کہا کہ پروردگارہ اس کے لیے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دے اور اس کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ فرما، خصوصاً حسد سے۔ الگ سے دعا کی، کیونکہ علماء کے لیے روایتوں میں ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں ان میں آپس میں ایک حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کہیں خدا نخواستہ علم کے بڑھنے کے ساتھ یہ چیز پیدا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات اپنے ہم درسوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات صاحبان علم کی آپس میں ہونے لگتی۔ اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے تحفے میں آیت اللہ مرشی نجفی کو خالص تربت امام مظلوم یعنی خاک شفا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسی خالص تربت امام مظلوم دی کہ جس کے ساتھ کوئی اور خاک مخلوط نہیں تھی، بالکل خالص۔ آیت اللہ مرشی نجفی پوری عمر جب تک زندہ رہے اس خاک شفا کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے، اور وصیت کر کے گئے تھے مرنے کے بعد میری قبر میں اس خاک شفا کو ڈالا جائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جس وقت قبر میں لٹایا گیا تھا، ان کو اس کے بعد وہ خاک شفا ان کے چہرے کے سامنے اور ان کے گال کے نیچے اس خاک شفا کو رکھا گیا تھا۔ اور آیت اللہ مرشی نجفی نے صرف امام مظلوم کی نہیں بلکہ جتنے بھی ائمہ اطہار تھے ان سب کی قبور کی مٹی اپنی پوری زندگی میں مختلف کاوشیں کر کے جمع کی تھی۔ اور اس کے علاوہ آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمانہ علیہ السلام نے ایک عقیق کی انگوٹھی بھی تحفے میں دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت اللہ مرشی نجفی اس عقیق کی انگوٹھی کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے میں نے اس عقیق میں بہت ہی زیادہ آثار بزرگی اور کرامات کو مشاہدہ کیا۔ اچھا، اب آج کل ایک اور بھی چیز ہو گئی ہے، پھر آپ کو جگہ جگہ میں ان چیزوں سے آگاہ کرتا جاتا ہوں کہ عقیق کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع ہوئی ہے کہ یہ پتھر ہے، یہ کہ لوگ اپنی زندگیوں پہ سوچتے ہیں کہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور
جو ہے یہ فضول لوگوں نے پہننا شروع کر دیا ہے اور اپنے حاجت روائی سے کرنے لگے بغیر جبکہ کسی کی نیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حکم ہے اس کا اور اس کی خود خاص ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں نماز کے دوران جب بھی اس کو پہننے کا حکم ہے، تو اس کے خلاف بھی ایک چیز دیکھیں امام اس کی اہمیت کے پیش نظر امام نے وہ عقیق کی انگوٹھی تحفے میں دی تھی، اور خود آقا مرشی کہتے ہیں میں نے بہت آثار بزرگی اور اس میں کرامات مشاہدہ کی ہیں اس عقیق میں۔